السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی۔ ناظرین، ایچ بی ایل نے ایک ہی دن میں کروڑوں روپے صارفین کے لوٹ لیے۔ یہ بات سن کر آپ بھی بڑے حیران ہوں گے کہ یہ کیسے ہوا۔ تو دراصل ایسا ہوا کہ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ ایچ بی ایل پاکستان کا سب سے بڑا بینک ہے۔ پاکستان میں جتنے بھی بینک ہیں ان میں سب سے بڑا بینک ایچ بی ایل ہے، اور ایچ بی ایل کی برانچیں پاکستان سے باہر دوسرے ممالک میں بھی موجود ہیں۔ تو ظاہر بات ہے پاکستان کا یہ سب سے بڑا بینک ہے، تو ایچ بی ایل کے صارفین کی تعداد بھی سب سے زیادہ ہوگی۔ اب اس کا کنفرم تو نہیں پتہ کہ صارفین کی تعداد کتنی ہے، ایچ بی ایل کے اکاؤنٹ ہولڈرز کی تعداد کتنی ہے، لیکن یہ تعداد یقیناً لاکھوں میں ہوگی۔ اب ہوا یہ کہ ایچ بی ایل کے جتنے بھی اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں ان کو جو ایس ایم ایس الرٹ موصول ہوتا ہے، اس ایس ایم ایس الرٹ کے پہلے کوئی چارجز نہیں تھے۔ یعنی آپ جب اپنے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے رکھتے ہیں یا پیسے نکالتے ہیں یا کوئی آپ کو پیسے بھیجتا ہے یا اے ٹی ایم کے ذریعے آپ اپنے اکاؤنٹ سے پیسے وصول کرتے ہیں، تو آپ کو ایک میسج موصول ہوتا ہے جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے اے ٹی ایم کارڈ سے اتنے پیسے جو ہے وصول کر دیے گئے ہیں، نکال دیے گئے ہیں، یا آپ اب ایچ بی ایل کی اپلیکیشن میں لاگ ان ہوتے ہیں تو اس کا آپ کو ایس ایم ایس آتا ہے۔ تو یہ ایس ایم ایس الرٹ جو تھا یہ اس سے پہلے بالکل فری تھا، ٹھیک ہے، اس کے کوئی چارجز نہیں تھے۔ لیکن ایچ بی ایل نے 1 جنوری 2020 کو ایچ بی ایل کے اس ایس ایم ایس الرٹ کی جو فری سہولت تھی اس پر جو ہے چارجز لگا دیے، اور چارجز لگائے انہوں نے 100 روپے ماہانہ، یعنی سال کے 1200 روپے۔ تو اب اصولاً ظاہر بات ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ایچ بی ایل کو اس کے چارجز نہیں لینے چاہیے، یہ ظاہر بات ہے وہ سہولت دیتے ہیں تو ان کا حق ہے کہ وہ چاہیں تو فری دیں، چاہیں تو اس کے پیسے لیں، اس میں اس بات پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اس کی ایچ بی ایل نے منظوری لی ہوگی اسٹیٹ بینک سے، اس کے لیے کوئی میکنزم جو ہے وہ بنایا گیا ہوگا کہ اسٹیٹ بینک نے کہا ہوگا کہ آپ صارفین سے جب آپ یہ سہولت ان کو فری دے رہے تھے تو اب اگر آپ چارجز لینا چاہتے ہیں تو آپ صارفین کی اجازت کے بغیر یہ چارجز آپ نہیں لے سکتے۔ ظاہر بات ہے ایسا ضرور ہوا ہوگا، لیکن ایچ بی ایل نے بڑی چالاکی کی۔ ایچ بی ایل نے اس طرح کیا کہ انہوں نے جو ہی 1 جنوری آیا تو ایک جو ہے وہ جب آپ اے ٹی ایم پہ جاتے ہیں پیسے لینے کے لیے تو وہاں پر پہلے ایک میسج شو ہوتا ہے، اور میسج میں یہ آتا ہے کہ جی 1 جنوری سے آپ کو جو ایس ایم ایس الرٹ مل رہا ہے اس کے ماہانہ چارجز 100 روپے اور سالانہ 1200 روپے آپ سے کٹوتی ہوگی، آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے یہ وصول کیے جائیں گے۔ اگر آپ اس سہولت کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو ہاں پر کلک کریں، اور اگر آپ جاری نہیں رکھنا چاہتے تو نہیں پر کلک کریں۔ اب یہ میسج آپ کے سامنے شو ہوتا تھا، تو جب بھی کوئی آدمی نہیں پر کلک کرتا تھا، اگر کوئی ہاں پہ کلک کرتا تھا تو فوراً آپ کا آگے پھر پروسیس جو بھی آپ نے کرنا ہے اے ٹی ایم کے ذریعے وہ شروع ہو جاتا تھا۔ لیکن اگر کوئی شخص نہیں کرتا تھا، نو پر کلک کرتا تھا، تو ایک دم سے کارڈ ایک دفعہ باہر آتا تھا اور پھر ایک میسج شو ہوتا تھا کہ آپ کا کارڈ ضبط کر دیا گیا ہے، اور اس طرح مشین دوبارہ کارڈ کو کھینچ کر اندر لے جاتی تھی، اور پھر آپ کو دوسرے دن یا تیسرے دن جب بینک کھلے گا تو وہاں سے جا کر آپ کو اپنا کارڈ وصول کرنا پڑتا تھا۔ خود مجھے اس کا تجربہ ہوا، ایک مرتبہ میرا کارڈ جو ہے اس طرح بینک میں اندر چلا گیا، اور پھر میں نے دوسرے دن جا کر بینک سے وصول کیا۔ دوبارہ پھر میں نے دوسرے دن جو ہے پھر پیسے نکالنے کے لیے اے ٹی ایم میں کارڈ داخل کیا، تو یہی آیا کہ آپ اس سہولت کو جاری رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں، تو میں نے کہا نہیں، تو اس نے کارڈ دوبارہ باہر نکال کر کھینچنا چاہا تو میں نے ایک دم سے کارڈ کو پکڑ لیا۔ تو 4-5 مرتبہ اس طرح ہوا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اسٹیٹ بینک کو بھی یعنی وہ کر دیا کہ ہم نے عوام سے، صارفین سے یہ پوچھ لیا ہے۔ کچھ دن تک یہ ڈرامہ بازی چلتی رہی، اور اس کے بعد یہ ڈرامہ بازی بند ہو گئی، اور اس طرح لاکھوں صارفین کے اکاؤنٹ سے جنوری کے مہینے میں کروڑوں روپے بینک نے لوٹ لیے۔ اور ظاہر بات ہے اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اس کو بند کروانا چاہتا ہے وہ ہمیں کال کرے اور کال کر کے بند کرے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جب ایک سہولت فری دے رہے تھے تو اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس سہولت کو بند کر دیں۔ آپ کہیں کہ جی آئندہ اگر کوئی ایس ایم ایس چارجز جو ہے وہ ایس ایم ایس سہولت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے اتنے چارجز ہم لیں گے اور اس کو آن کروا سکتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ لیکن بینک نے ایسا نہیں کیا، بلکہ سب کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے کاٹ دیے، اور یہ سہولت یہ بتایا کہ جو بند کروانا چاہتے ہیں وہ ہمیں کال کریں، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر بات ہے جنوری کے مہینے کے جو آپ نے کروڑوں روپے جمع کر دیے، ہم فرض کرتے ہیں کہ اکاؤنٹس ہولڈر کی تعداد جو ہے وہ 10 لاکھ ہے۔ اب یہ تو نہیں پتہ کنفرم کتنی ہے، لیکن ایک اندازہ ہم لگا لیتے ہیں کہ چلیں 10 لاکھ، ممکن ہے اس سے زیادہ ہو۔ تو 10 لاکھ صارفین سے 100 روپیہ کٹوتی کرنے سے یہ تقریباً 10 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ تو آپ نے جنوری کے مہینے میں 10 کروڑ روپے صارفین کی اکاؤنٹ سے جبراً لے لیے ہیں، ٹھیک ہے،
اور آگے جب تک کوئی بند نہیں کروائے گا اس کی آپ کٹوتی کرتے رہیں گے۔ تو حکومت پاکستان سے ہماری ریکویسٹ ہے، ہماری یہ درخواست ہے کہ وہ ایچ بی ایل کی اس بدماشی کو، ایچ بی ایل کی اس لوٹ مار کا نوٹس لیں، اور جو کروڑوں روپے اور سالانہ یہ بنتے ہیں، تقریباً اگر 10 لاکھ اکاؤنٹ ہولڈر ہوں تو سالانہ یہ 1 ارب 20 کروڑ روپے بنتے ہیں، اور اگر اکاؤنٹ ہولڈرز کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہو تو پھر اس سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔ تو ایچ بی ایل نے اس طرح دھوکے اور فراڈ سے کروڑوں روپے صارفین کی اکاؤنٹ سے لوٹ لیے ہیں۔ اب اگر ان کو بند کروانے کے لیے کال کریں تو کال میں یہ ہوتا ہے کہ کال ان کی ظاہر بات ہے ہیلپ لائن وہ فری نہیں ہے، اس پہ کال کریں تو میں نے جب کال کی ایک مرتبہ 19 منٹ تک ان کے ایڈ چلتے رہے اور میرا بیلنس ختم ہو گیا، دوبارہ کال کی پھر 20-21 منٹ تک پھر ایڈ چلتے رہے، پھر بیلنس ختم ہو گیا۔ تو اس طرح یعنی اکاؤنٹ ان کی جو ہیلپ لائن ہے اس پر بھی کوئی مطلب بڑا مشکل سے رسائی ہوتی ہے، بڑی مشکل سے وہ کال ریسیو کرتے ہیں اور پھر جا کر وہ اس کو بند کروانا پڑتا ہے۔ حکومت پاکستان سے اور اسٹیٹ بینک سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے، ہماری یہ درخواست ہے کہ ایچ بی ایل کو اس لوٹ مار سے باز رکھا جائے، اس کو روکا جائے۔ اب اس میں یہ نہیں پتہ کہ اس میں کون ملوث ہے، اس میں شاید وزیر خزانہ جو ہے اس کا بھی کوئی حصہ وغیرہ ہو، شاید کی بات ہے، کیونکہ حکومت اتنے کروڑوں اور اربوں روپے عوام کی لوٹے جا رہے ہیں تو اتنی خاموشی کے ساتھ ظاہر بات ہے کہ یہ کسی کی آشیرواد کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔